بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم دوستو عزیزو، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں 3 باتیں بیان فرمائی ہیں۔ اسلامی لحاظ سے سال کا آخری جمعہ ہے، اس وجہ سے اسی مناسبت سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں کہ انسان نے کیا پایا کیا کھویا۔ تھوڑا سا آدمی سوچ سمجھ کر چلے تو بہت کچھ کما سکتا ہے۔ بے سوچے سمجھے کی زندگی یا تو پاگلوں کی زندگی ہوتی ہے یا جانوروں کی زندگی ہوتی ہے۔ جانور اپنا پلان نہیں بنا سکتے، پلاننگ نہیں کر سکتے کہ مجھے کیا کرنا ہوگا، کیونکہ وہ مالکوں کے اختیار میں ہوتے ہیں۔ مالک جانور کو باندھے اس کی مرضی، کھولے اس کی مرضی، سائے میں باندھے دھوپ پہ باندھے، اچھا کھلائے سادہ کھلائے، اپنے پاس رکھے بیچ دے، اپنے پاس رہنے دے کاٹ کر کے ختم کر دے۔ ہر چیز کے اندر جانور مجبور ہوتا ہے، بے سمجھ ہوتا ہے، بے عقل ہوتا ہے۔ اس کو پلاننگ کرنے کا کوئی تصور ہی نہیں ہوتا کہ میں کل یہ کروں گا، شام کو یہ کروں گا، اپنے لیے یہ کرنا ہے، اپنے اولاد کے لیے یہ کرنا ہے۔ یہ جانوروں میں نہیں ہوتا۔ یہاں پر پاگل ہوتا ہے، کہاں جا رہا ہے پتہ نہیں ہے، بس جاتے جاتے آپ دیکھتے ہو پاگلوں کو، چلے گئے وہ پتہ نہیں آدھا کلومیٹر تک چلے گئے، پھر اگر واپس آ گیا اسی راستے سے کسی اور راستے سے، اگر کوئی پوچھے گا کہ کہاں گیا تھا تو تھپڑ لگے گی۔ تو کون ہوتا ہے پوچھنے والا؟ پاگل جو ہوا۔ تو پاگل کی زندگی بے سوچے سمجھے ہوتی ہے، جانوروں کی زندگی بے سوچے سمجھے ہوتی ہے۔ انسان تو اشرف المخلوق ہے، انسان اشرف المخلوق ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب اللہ رب العالمین نے مخلوق کو پیدا کیا اور عقل کو پیدا کیا، عقل کو، دماغ کو، ذہن کو، اس وقت میں اللہ رب العالمین نے عقل سے فرمایا تھا کہ تیری ہی مناسبت سے میں حساب کتاب لوں گا۔ جتنی عقل زیادہ ہے اتنا ہی حساب بھی زیادہ ہوگا، جتنا عقل کم ہے اتنا حساب بھی کم ہوگا۔ ایک بندے کو اتنی عقل ہی نہیں ہے کہ قرآن پاک کو زیادہ یاد کر سکے تو اس سے پکڑ بھی نہیں ہوگی۔ لیکن وہ بندہ جو قرآن پاک کو پڑھ سکتا ہے لیکن پڑھتا نہیں ہے، اس کی پکڑ ہوگی۔ ایک بندہ عقل کے اعتبار سے ٹھیک ہے، سب باتوں کو سمجھ رہا ہے تو نماز فرض بھی ہے، نماز پڑھنی ہوگی۔ عقل نہیں ہے، پاگل ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز کیا ہے، تو اس سے نماز کا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے عقل سے فرمایا کہ تیری مناسبت سے حساب کتاب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو عقل دی ہے، اسی عقل کے ذریعے سے آپ پیسے کماتے ہو،
اسی عقل کے ذریعے سے آپ زمین کے اندر سے وہ بہت گہرائی سے کھینچ کر کے پانی کو اپنے قبضے میں لاتے ہو۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ کہاں پانی کی گہرائی، وہاں سے نکال کر کے پانی آپ کے گھر میں آئے گا اور صاف بھی ہوگا، مٹی بھی نہیں ہوگی، ریت بھی نہیں ہوگا۔ اتنی عقل آپ کے اندر ہے نا۔ اگر مستری کو آپ نے بلایا، اس نے بورنگ کے لیے پائپ لگا دی ہے اور اسی نے پانی کا انتظام بھی کیا، سب کچھ ہو گیا، نل بھی لگا دیے، پائپ بھی لگا دیے اور کئی گہرائی تک 100-200 فٹ تک نیچے چلا بھی گیا، لیکن ابھی اگر آپ کے پانی میں تھوڑی سی ریت آ رہی ہے، مٹی آ رہی ہے، آپ کو برداشت نہیں ہوتا، نہیں بھائی میں آپ کو مزدوری نہیں دوں گا، مجھے دوسری بورنگ کر کے دے دو۔ اتنی عقل ہے نا۔ تو اسی عقل کے ذریعے سے ہم دنیا کی ساری چیزوں کو بھانپ لیتے ہیں اور حاصل کرتے ہیں کہ اس طریقے سے ہمیں چاہیے۔ تو پھر اسی عقل کو اللہ کے لیے بھی تو تھوڑا سا استعمال کریں۔ پیسہ کمانے کے لیے ہر وقت ہم دماغ کو لگاتے رہتے ہیں، قرآن پڑھنے کے لیے 5 منٹ کے لیے نہیں، کیوں؟ کتنی افسوس کی بات ہے، آج کل رات کو ہم پڑھاتے ہیں نا، بیٹھتے ہوئے کیا رکاوٹ ہوتی ہے، یا بے عقلی، پگلاپن، یا پھر تکبر۔ میں اتنا بڑا آدمی، مجھے سیکھنے کی کیا ضرورت ہے، میں ان کے پاس جا کر کے بیٹھوں گا، لوگ کیا کہیں گے، اس سے بڑا تکبر اور کیا ہوگا۔ یا پھر پاگل ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے قرآن ہے کیا، اس کے ساتھ تیسری کوئی صورت ہے تو بتاؤ، بس یہاں پاگل ہے یا تکبر ہے۔ اور تکبر ایسی گندی چیز ہے جو دنیا میں بھی رسوا کرتی ہے، قبر آخرت میں بھی رسوائی ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا میں اس کو ذلیل کر کے رکھوں گا جو تکبر کرے گا۔ تو یہی عقل پیسہ کمانے کے اندر ہم چلاتے ہیں، گھر بنانے کے اندر ہم چلاتے ہیں، کاروبار بڑھانے کے اندر ہم چلاتے ہیں، بچوں کے لیے ہم چلاتے ہیں، یاروں دوستوں کے لیے چلاتے ہیں، قرآن سیکھنے کے لیے کیوں نہیں؟ اپنی نیکی اور بدی کا حساب لگانے کے لیے کیوں نہیں؟ اگر کسی کے ساتھ کاروبار ہوتا ہے، پیسے کا کاروبار، کاغذوں کے نوٹوں کا کاروبار، اس کے لیے کتنا اہتمام ہوتا ہے۔ آج بھائی فلاں تاریخ میں نے فلاں بندے کو اتنے ہزار کی چیز دے دی، اتنے لاکھ کی چیز دے دی، اور 1 مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد یہ مجھے فلاں تاریخ میں یہ اتنے پیسے نفع کے ساتھ دے گا، پورا لکھیں گے، اور اس ٹائم پر نہیں ملی تو پھر کتنی بے فکری یعنی بے چینی ہوتی ہے، یار اس سے رابطہ کروں، اس کے پاس جاؤں، کیوں میرا کام ابھی تک نہیں ہوا۔ تو مالی معاملات کے اعتبار سے اگر کوئی کمی ہوتی ہے تو وہ برداشت نہیں، اس کے لیے باقاعدہ فکر کرتے ہیں، سوچ کرتے ہیں، اس کا ایک حساب لگاتے ہیں۔ اور دینی معاملات کے لیے کبھی ہم اپنے اعمال کی بجٹ کا حساب کیوں نہیں لگاتے؟ مہینے میں پیسے کتنے آئے، پورا حساب ہوگا، کہاں کہاں لگے، حساب ہے۔ اعمال کا حساب کیوں نہیں کرتے کہ مہینے کے اندر آپ کی نمازیں کتنی خراب ہو گئیں، آپ کے نوافل کتنے خراب ہو گئے، آپ کا صدقہ خیرات جو دیتے تھے اس کے اندر کتنی کمی آ گئی۔ یقین ہے مسلمانوں کو کہ رزق روزی کا مالک اللہ ہے، ہر مسلمان کہتا ہے زبانی طور پر رزق کا مالک اللہ ہے، اللہ نے چاہا تو ملے گا، نہیں چاہا تو نہیں ملے گا۔ لیکن اگر کبھی تنخواہ کے اندر، آمدنی کے اندر تھوڑا سا پیسہ کم ہو گیا نا، تو سب سے پہلے جو حملہ کریں گے وہ صدقے والے پیسے پر حملہ کریں گے۔ 40,000 روپے آمدنی ہے، 5,000 روپے بیوی کو دینے ہیں، 2,000 بچے کو دینے ہیں، 10,000 کا راشن لانا ہے، 5,000 روپے کا دودھ لانا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، 1,000 روپیہ مسجد میں دینا ہے، مدرسے میں دینا ہے، خیرات میں دینا ہے۔ ابھی اگر کوئی کمی ہوئی نا تو دودھ کم نہیں کریں گے، بیوی کا خرچہ کم نہیں کریں گے، بچوں کا خرچہ کم نہیں کریں گے،
جو مسجد کا پیسہ ہے وہ کم کر دیں گے، یار اس سال تھوڑے اس مہینے میں حالات اچھے نہیں تھے، پھر اگلے مہینے میں دیکھیں گے۔ واہ آپ کا ایمان! وہاں کہتے ہو کہ دینے والا اللہ، تو پھر اللہ کے نام پر اگر کمی کرو گے تو پھر گھر کے اندر ویسے ہی کمی ہو جائے گی نا۔ تو اپنے بجٹ کا، اعمال کے بجٹ کا حساب لگائیں۔ سال کے آخر کے اندر آپ ان چیزوں پر خود تھوڑا سا غور کریں کہ آپ نے اس سال کے اندر پایا کیا، کھویا کیا۔ کھویا کیا، چند باتیں آپ کو بتا دوں۔ آپ کی عمر کا 1 سال کھو گیا، 1 سال کم ہو گیا۔ اگر مثال کے طور پر آپ کے پاس 10 لاکھ روپے ہوں، ان میں سے 1 لاکھ روپیہ کم ہو جائے، کتنا ٹینشن ہوتا ہے، ارے 1 لاکھ روپیہ کم ہو گیا۔ تو آپ کے 60 سال کی زندگی میں سے 1 سال چلا گیا، جبکہ 1 سال اتنا بڑا قیمتی ہے، اتنا بڑا قیمتی ہے کہ ایک مرتبہ پیغمبر کریم کے زمانے میں 2 بندے ساتھ مسلمان ہوئے، 2 بندے ساتھ مسلمان ہوئے۔ کچھ عرصے کے بعد ایک بندہ شہید ہو گیا، اور 1 سال کے بعد دوسرا بندہ اپنی فوت ہو رہا تھا، وفات ہو رہی تھی۔ تو صحابہ کرام کے کسی کے زبان پر یہ الفاظ آئے کہ وہ پہلے والا کتنا خوش قسمت تھا کہ شہادت کی موت اس کو ملی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو فرمایا، اللہ کے بندو آپ کیا کہہ رہے ہو؟ اس کی 1 سال کی ایمان کی زندگی، اس کے اندر جتنے نیک اعمال کیے ہوں کہ ان کے درجات کا حساب تو لگاؤ، اس کی نیکیوں کا حساب تو لگاؤ۔ یعنی اتنا بڑا قیمتی سال ہم سے 1 چلا گیا۔ یہ آخری جمعہ ہے، آخری مہینہ ہے، اسلامی لحاظ سے یہ سال ختم ہو رہا ہے۔ تھوڑا سا 5-10 منٹ کے لیے مہربانی کر کے، امام ہونے کی حیثیت سے یوں سمجھو کہ میرا حکم ہے آپ کو، آپ 5-10 منٹ کے لیے کسی ٹائم پر نکال کر کے اور تھوڑا سوچنا کہ اس سال کے اندر آپ نے دینی لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے بھلا کام کون سا کیا۔ پیسے کے لحاظ سے تو ویسے ہی کرتے ہو نا، اس سال میں نے دکان خریدی، اس سال میں نے یہ بڑا کام کیا تھا، یہاں سے بڑا پیسہ کمایا تھا، تو نیکی کے لحاظ سے تھوڑا سا سوچ لینا۔ اور ہم اس طرف توجہ ہی نہیں کرتے، نعوذ باللہ۔ اور پایا کیا ہے بھائی؟ پورا سال، یہ تو کھویا، پایا کیا؟ پورا سال آپ کی آنکھ دیکھتی رہی، 1 روپیہ بھی آپ سے آنکھ نے خرچہ نہیں لیا، اللہ کا شکر ادا کیا؟ پورا سال آپ کے ہاتھوں نے صحیح کام کیا، پاؤں چلتے رہے، زبان گونگی نہیں ہوئی، کان بہرے نہیں ہوئے، دل کی دھڑکن ختم نہیں ہوئی، اللہ کا شکر کیا؟ ارے آپ سے پیسے نہیں مانگے جا رہے کہ آپ یہ جو اسی بیٹری جو قدرتی ہے اللہ کی طرف سے لگی ہوئی دل ہے، دل، اسی دل کو کبھی کبھار کمزور ہو جاتی ہے تو ایک بیٹری لگاتے ہیں جو اسی کو تھوڑا سا سپورٹ دیتی ہے۔ وہ ایک ابھی کسی ساتھی کا آپریشن ہوا تھا، پتہ لگا 25 لاکھ روپیہ خرچہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دیے ہوئے دل کو صرف ذرا سا سپورٹ دینے کے لیے ایک ذرا سی بیٹری لگائی ہے، 25 لاکھ روپیہ، اور یہ دل خود اللہ تعالیٰ نے مفت میں دیا ہے، اس کا شکر ادا کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ یہ آنکھ ہے نا، آنکھ جو ہم جھپکتے ہیں، اسی جھپکنے کے لیے پانی چاہیے، اس کا لکوڈ ہونا ضروری ہے تاکہ یہ آنکھوں کی پلکیں نیچے اوپر ہو سکیں۔ ایک بندے کی یہاں آنکھوں میں ذرا سی خشکی آ گئی کہ آنکھ اگر کھولتا ہے تو بند نہیں ہوتی، بند کرتا ہے تو کھلتی نہیں ہے۔ اسی کے لیے جب ڈاکٹروں کے پاس گیا تو انہوں نے ایک پانی کا قطرہ دیا اور بولا کہ ہر گھنٹے کے اندر 1 قطرہ ڈالنا پڑے گا، 5000 روپے مہینے کا آپ کا خرچہ آئے گا۔ ابھی آپ اس کا شکر ادا کرتے ہو؟ پایا اتنا کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اسی کے شکرانے کے اندر کچھ بھی نہیں۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ لَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر ناشکری کرو گے، شکر کی توفیق نہیں ملتی تو اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں چھین لیں گے، واپس لے لیں گے، اس کا حق ہے۔
آپ کو اگر میں نے کوئی گاڑی دے دی کہ بھائی یہ گاڑی آپ کو مدرسے میں استعمال کرنی ہے، دینی کام میں استعمال کرنی ہے، اگر مجھے پتہ لگا کہ آپ تو اسی کو غلط کاموں میں استعمال کرتے ہو، پھر اگر میں وہ گاڑی واپس چھین لوں تو حق ہے یا نہیں ہے؟ حق ہے نا بابا۔ تو اللہ رب العالمین نے جب ہمیں یہ نعمتیں دے دیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں سمجھایا کہ اس کا طریقہ استعمال کیا ہے، پھر بھی اگر ہم لاپرواہی کرتے ہیں تو ظاہر ہے ہم ان نعمتوں کو خود ہی چھنوانے کی کوشش کر رہے ہیں، نہیں بھلے ہم سے یہ چھینی جائیں۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اللہ رب العالمین کے نرمی سے غلط فائدہ نہ اٹھائیں۔ باپ اگر بیٹے کی پکڑ نہیں کرتا تو بیٹا سرکش بنتا جائے، استاد اگر طالب علم کی پکڑ نہیں کرتا تو وہ سرکش بنتا جائے، اس کی پکڑ ضرور ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر شفقت کی ہے تو اس کے سے غلط فائدہ نہ اٹھائیں۔ اور اصل انسان کے زندگی کا مقصد اللہ کی رضا ہے، پیسہ نہیں، دنیا نہیں۔ رزق جو کچھ مقدر میں وہ ملے گا، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، لیکن جنت محنت سے ملے گی بھائی، اللہ کی رضا محنت سے ملے گی، بغیر محنت کے نہیں ملے گی۔ روزی بغیر محنت کے بھی مل جائے گی، جب تک مقدر ہوگا آپ کی زندگی آپ کو روزی ملے گی۔ کئی واقعات بزرگوں نے ایسے لکھے ہیں، بولتا میں کھانا نہیں کھاؤں گا، کوئی ڈاکو آگے زبردستی کھانا کھلایا۔ یہ واقعہ شاید آپ کو بتایا ابھی تھا پہلے۔ خیر بات یہ ہے کہ جو روزی مقدر ہے نا، ارے کتے کو روزی ملتی ہے نا بھائی، کیڑے مکوڑے کو روزی ملتی ہے نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ پتھر کے اندر کیڑا ہے، پتھر کو لاٹھی مارو اندر بیٹھا ہوا تھا کیڑا، اور پینے کے لیے شبنم کا قطرہ بھی ہے تو کھانے کے لیے گھاس کا پتا بھی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ چھوڑیں گے؟ تو روزی ویسے ہی ملے گی، آپ جائز طریقے سے محنت کرو، بے شک کرو، لیکن اسی روزی کے چکر میں نماز کو چھوڑ دینا یہ تباہی ہے۔ روزی کی چکر میں ایمان کو چھوڑ دینا یہ تباہی ہے۔ ابھی یہ سیلاب کے نام پر کینیڈا کی طرف سے کچھ راشن وغیرہ اس طرح کی چیزیں آئی ہیں، اور اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ کینیڈا کی مسیحی برادری کی طرف سے ہو۔ کیا مسلمانوں میں اتنی غیرت نہیں ہے کہ اپنے زکوٰۃ خیرات کے ذریعے سے مجبور لوگوں کی مدد کریں؟ کیا مسلمان اتنے کمزور ہو گئے ہیں، غریب ہو گئے ہیں کہ ابھی کافروں سے بھیک مانگنے کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ اور ان کا کفر دیکھو، اوپر سے نام لکھتے ہیں کہ ہماری طرف سے، عیسائیوں کی طرف سے، مسیحیوں کی طرف سے، یہ دعوت دے رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں۔ حضرت عمر کے زمانے کے اندر کچھ کافر عیسائی اسلامی حکومت میں رہنے لگے تو ان کی ڈیزائن سے پتہ لگ رہا تھا کہ مسلمان نہیں ہیں۔ انہوں نے آ کر کے امیر المومنین سے اجازت مانگی کہ حضرت ہمیں اجازت دے دیں، ہم مسلمانوں جیسا لباس پہنیں، مجھے مسلمانوں جیسی پگڑی باندھیں، تاکہ ہمیں جو عام طور پر لوگ گھٹیا نظر سے دیکھتے ہیں، کافر کی نظر سے دیکھتے ہیں، یہ ہماری عزت بچ جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خبردار، جو ہو وہی ظاہر کرو، جو ہو وہی ظاہر کرو۔ اگر آپ کا عقیدہ کافروں کا ہے تو لباس بھی کافروں کا ہونا چاہیے، اور اگر عقیدہ مسلمانوں کا ہے تو ڈیزائن مسلمانوں کی بناؤ۔ اس زمانے میں کافر مسلمانوں سے بھیک مانگتے تھے کہ ہمیں اپنے جیسا لباس پہننے دو، اور آج ٹی وی نے، انٹرنیٹ نے مسلمانوں کو اتنا غیرت سے نکال دیا ہے کہ ان کے دعوت کے بغیر مسلمان کافروں کا لباس اپنا رہا ہے۔ آپ کے محلے میں مولوی بھی ہوتے ہیں اور کافروں کے ڈیزائن کے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں پر نظر ڈالیں، اپنے دوستوں پر نظر ڈالیں، ان کو مولویوں کے لباس جیسا لباس نہیں ہوگا اور انگریز کے لباس جیسا لباس ہوتا ہے۔ آخر آپ اتنے غلام کیوں بن گئے یار؟ حد ہوتی ہے نا، تھوڑا سا آدمی سوچے تو صحیح۔
ہم دنیا کے چکر میں آ کر کے ایمان کو بیچ دیتے ہیں. بس دوستی خراب نہ ہو، ایمان گیا تو جانے دو. تو یہ سال کا ختم ہونا ہمیں پیغام دے رہا ہے. اپنے آپ کو سوچو، غور کرو. سال، اور اسلامی لحاظ سے تھوڑا سا غور کریں، سال کا پہلا مہینہ، پہلے دن بھی قربانی کے، آخری دن بھی قربانی کے. سال کے شروع میں حضرت حسین کی شہادت ہے، پیغمبر کریم کا نواسہ، دین کی خاطر. سال کے آخر میں حضرت عثمان اور حضرت عمر دونوں کی شہادت ہے. ایک نبی پاک کا داماد ہے، ایک نبی پاک کا سسر ہے. یعنی اسلام کے اندر اگر آپ دنیا کے اندر رہتے ہوئے عزت کمانا چاہتے ہو تو عزت اسلام کے ذریعے سے ملے گی. اور اسلامی عزت تب ملے گی جب اسی آیت کریمہ پر آپ عمل کرو گے جو میں نے شروع میں پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو، سیدھے سادے مسلمان بن جاؤ، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ایک بزرگ نے واقعہ لکھا، ایک بندہ گیا اس کے پاس، کسی بھی پچھنے لگانے والے کے پاس. پہلے زمانے میں لوگ اپنے جسم کے اوپر نقشے بناتے تھے. آج کل بھی کبھی کبھار ہندوؤں کے شکل پر ہوتے، جیسے جس طرح سے ٹیٹو بناتے ہیں نا، اس طریقے کا. اسی نے جا کر کے اسے سوئیاں چبھونے والے کو، یہ پچھنے لگانے والے کو بولا کہ میرے پیٹھ پر شیر کی تصویر بناؤ. تو اس نے بولا یار شیر تو بڑا ہے، تکلیف ہوگی. اس نے بولا نہیں، خیر بہادری کے لیے یہ تو چاہیے. عاشقی معشوقی لوگ ہاتھ کاٹتے ہیں نا، کاٹ کر کے پھر سگریٹ کا اسی میں خاک ڈالتے ہیں، راکھ، یا پھر بلیڈ سے کاٹتے ہیں، سگریٹ سے جلاتے ہیں. تو بس انسان بے وقوف جب اچھائی پہ آ گیا تو اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا، جب برائی پہ آ گیا، جب بد عقیدہ اور پاگل بن گیا تو پھر گائے کا پیشاب پیتے ہوئے بھی اس کو شرم نہیں آتی. حد ہوتی ہے نا. ابھی محرم کا مہینہ آ رہا ہے نا، شیعوں کو دیکھنا، دودھ نہیں پئیں گے. دودھ جیسی عظیم اللہ تعالیٰ کی نعمت وہ نہیں پئیں گے. اور یہ جو ان کا دل ہوتا ہے نا گھوڑا، اسی کے پیشاب کے قطرے خود بھی کھاتے ہیں، پیتے ہیں سبیل میں، اور اس میں نیاز میں ڈال کر کے، اور مسلمانوں کو بھی کھلاتے ہیں. پاکیزہ چیز کو برا سمجھتے ہیں اور پلیت ترین گندی چیز کو اچھا سمجھ کر کے پی رہے ہیں. اور باقاعدہ نعرے، آ جاؤ بابا آ جاؤ، فی سبیل حسین، فی سبیل اللہ نہیں، سبیل حسین، نعوذ باللہ. تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جب پگلا پن پر آتا ہے تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں دور چلا جاتا ہے. اسلام کی جو برکت تھی وہ اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ. اس بندے نے بولا کہ میرے پیٹھ پر آ کر کے آپ بناؤ، شیر بناؤ. اسی نے پچھنا لگانا شروع کیا، او یہ چیخنے لگا. پھر دوسری سوئی لگی، پھر چیختا ہے. پھر تیسری سوئی لگی، چیختا ہے. ارے بھائی صبر کرو نا. بولا ہاں ٹھیک ہے صبر. پھر کچھ سوئیاں چبھوئیں. پوچھا ابھی کیا بنا رہے ہو؟ بولا دم بنا رہا ہوں. یار درد بہت ہوتا ہے، دم کو چھوڑو، بقیہ بنا دو. تو پھر اس نے اس کو چھوڑ کر دوسری جگہ پر سوئیاں لگانا شروع کی. بھائی ابھی کیا بنا رہے ہو؟ ابھی اس کا پاؤں بنا رہا ہوں. یار درد بہت ہوتا ہے، پاؤں کو چھوڑو، باقی بناؤ. تو پھر کسی اور جگہ سے اسی کو سوئیاں لگانا شروع کی. تو پھر وہی چیخ رہا ہے. بولا ابھی کیا بنا رہا ہے؟ بولا ابھی اس کا پیٹ بنا رہا ہوں. یار پیٹ کو بھی چھوڑو، درد بہت ہوتا ہے. تو پھر آگے چلتے چلتے ابھی کیا بنا رہے ہو؟ بولا ابھی اسی کی کمر بنا رہا ہوں، ابھی اس کی اگلی ٹانگیں بنا رہا ہوں، ابھی اس کا شانہ بنا رہا ہوں، ابھی اس کی گردن بنا رہا ہوں. بولتا ہے اس کو بھی چھوڑو، اس کو بھی چھوڑو، اس کو بھی چھوڑو. آخر میں جا کر کے بولا ابھی کیا بنا رہے ہو؟ بولا یہ اس کی گردن پر وہ بنا رہا ہوں. بولا اس کو بھی چھوڑو. 2 تھپڑ لگا کر کے بولا جاڑ ہے گدھے کا بچہ. ایسا بھی کوئی شعر ہوتا ہے جس کو ٹانگ بھی نہ ہو، دم بھی نہ ہو، کمر بھی نہ ہو، پیٹ بھی نہ ہو؟ باقی ایسا جب شعر نہیں ہو سکتا تو ایسا اسلام کہاں ہو سکتا ہے بھائی، جس کے اندر داڑھی بھی نہیں رکھتا، لباس بھی مسلمانوں کا نہیں پہنتا، زکوٰۃ دینے کے لیے تمہیں بخار چڑھتا ہے،
اور حج کرنے کے لیے تمہیں بوجھ لگتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے تمہیں ٹائم نہیں ملتا، قرآن سیدھا کرنے کے لیے تمہیں احساس نہیں ہے، تو پھر ایسا اسلام کس کام کا ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے یہ بات فرمائی کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور ہمارا اسلام دیکھو، صحابہ کرام کی اس پوری زندگی جہاد کے اندر، اسلام کی سربلندی کے اندر ان کا رعب تھا، کسی دنیا کے اندر کسی کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ آ کر کے اسلام کی توہین کرے، اور آج روزانہ کافر بھی مسلمان بھی، نام کے مسلمان، وہ بھی اسلام کی توہین کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان اسلام سے سچا نہیں ہے، ورنہ کافر کو کیا جرت ہوگی؟ ابھی طالبان دیکھو، بیچاروں کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے، لیکن سچے ہیں تو کتنی ترقی ہو رہی ہے الحمدللہ۔ اور ہمارے لوگ ہیں، اگر ان کو بولو کہ بھائی ٹوپی پہن کر کے نماز پڑھو، بولتا ہے یہ کوئی فرض تو نہیں ہے۔ اور اتنا سمجھو کہ پیغمبر کریم بغیر ٹوپی کے نہیں پڑھتے تھے، اس سے بڑی آپ کو دلیل کیا چاہیے؟ ایک کسی بزرگ کو کسی نے بولا، یار مجھے کوئی ایک جملے میں نصیحت کرو کہ میرا ذہن جنت کمانے کی طرف مائل ہو جائے، ایک جملے میں نصیحت کرو کہ میرا ذہن جنت کی طرف مائل ہو جائے، وہاں حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اس بزرگ نے فرمایا کہ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی۔ اس نے بولا بس کافی ہے، آج کے بعد کوئی میں ایسا کام نہیں کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے اندر رکاوٹ بن جائے، بھلے پھر نماز کی صورت میں ہو پڑھوں گا، زکوٰۃ کی صورت میں ہو دوں گا، گناہوں کو چھوڑنے کی صورت میں ہو وہ چھوڑوں گا، میرا کاروبار خراب ہو جائے حرام کا ہے بھلے ہونے دو، لیکن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے اندر رکاوٹ کوئی برداشت نہیں کرتا۔ ادخلوا فی السلم کافہ۔ دوسرا حصہ اسی آیت کے اندر، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو، شیطان کے نشانات پر نہ چلو، وہ تمہیں گمراہ کر دے گا۔ ابھی شیطان کون کہتا ہے کہ میں شیطان کے پیچھے چلتا ہوں؟ کوئی نہیں کہتا۔ جو کٹر قسم کا کافر ہوگا، اسرائیل جیسا شیطان، وہ بھی یہ نہیں بولے گا کہ میں شیطان کے پیچھے چلتا ہوں۔ ابھی اسرائیل نے بدماشی کی ہے، جس کا دنیا کے اندر یہودیوں کی باقاعدہ ریاست، مذہبی یہودی ریاست، یہ اسرائیل اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اسی نے بولا ہے کہ عمران خان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرو، اور باقاعدہ اقوام متحدہ کے اندر یہ قرارداد پیش کی ہے کہ عمران خان کے خلاف تشدد ہو رہا ہے، اس کے کارکنوں کو گرفتار کر رہے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے بزرگوں نے تو کئی سالوں سے بولا تھا کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے۔ حکیم سعید نے بولا تھا 25-30 سال پہلے، مولانا اسرار احمد نے بھی بولا تھا، حضرت مولانا فضل الرحمان نے بھی فرمایا، لیکن مولانا فضل الرحمان نے صرف فرمایا نہیں، فرما کر کے میدان میں اتر کر کے اور اس کو ذلیل کر کے اور نکالا بھی الحمدللہ۔ تو ابھی دیکھیں کہ اسی کے حق میں اسرائیل بول پڑا، پہلے ٹی وی چینلوں پر بیانات دیے، ابھی تو اقوام متحدہ میں چلا گیا۔ پھر بھی عقل کا اندھا جاہل یا پھر منافق مسلمان کہتا ہے کہ نہیں یہ تو اچھا بندہ ہے، یہ اس کو تو برا بھلا نہ کہو، تو ظالم پھر تیرے ابو جہل کو اچھا کہنے کے اندر باقی بچا کیا؟ جا کر بولو ابو جہل بھی اچھا ہے، فرعون بھی اچھا ہے۔ نعوذ باللہ۔ کشمیر کے اندر ظلم ہو رہا ہے، کبھی اسرائیل نے نہیں بولا کہ یہاں ظلم کو روکو۔ افغانستان کے اندر روس نے ظلم کیا، کبھی بھی اسرائیل نے نہیں بولا کہ روکو۔ لبنان میں، شام میں، برما میں، روہنگیا مسلمانوں کے پاس، خود اسرائیل کے اندر کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے، کبھی بھی اس کی زبان پر نہیں آیا کہ یہ ظلم روکنا چاہیے۔ اور ان کے کارکنوں کو مارا نہیں ہے، صرف گرفتار کیا ہے، بڑوں کو بھی نہیں چھوٹوں کو۔ ابھی وہ چلا رہے ہیں نہیں بھائی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔
اس امت کا سب سے بڑا جو منافق تھا نا، اس کا نام تھا عبداللہ بن ابی۔ اس سے وہ ہر وقت شرارتیں کرتا تھا، ہر وقت۔ ایک موقع پر حضرت عمر کو بڑا غصہ آیا، فرمایا اللہ کے رسول مجھے اجازت دے دے، میں اس کو قتل کر دوں، منافق کو، ظالم کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، پھر لوگ کہیں گے کہ ابھی محمد یا مسلمان اتنے پاور میں آ گئے ہیں کہ اپنوں کو مار رہے ہیں۔ حالانکہ عبداللہ بن ابی کا منافق ہونا اللہ تعالیٰ نے بتلایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منافق ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، مسلمان نہیں ہیں۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں مارو، ورنہ لوگ کہیں گے کہ یہ اپنوں کو مار رہا ہے۔ ابھی لوگ کون تھے؟ یہودی۔ لوگ کون تھے؟ یہودی۔ بھائی وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، کلمہ پڑھنے والوں کو اگر ہم پکڑتے ہیں، گرفتار کرتے ہیں، پیغمبر کریم مارواتا ہے اس کے شرارتوں کی وجہ سے، تو ان کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ سیدھی سی بات ہے نا، آج بھی تو وہی ماحول ہے نا۔ اگر ایسے دشمن کو جو ہمارے ملکیتوں پر، ہمارے قوم پر حملے کر رہا ہے، ہمارے بچوں سے ایمان چھین رہا ہے اور اپنے آپ کو ظالم، اس کے سامنے ایک لڑکی کہہ رہی ہے کہ یہ رسول ہے، امت کا پیغمبر ہے، ایسے خبیث کو اگر مسلمان پکڑتے ہیں تو پھر یہودی چیخ رہے ہیں کہ نہیں نہیں اس کو کیوں پکڑتے ہو؟ تو اس سے بڑی اور دلیل کیا چاہیے؟ عبداللہ بن ابی بھی یہودیوں کا تھا، یہ بھی یہودیوں کا ہے۔ تو جب مسلمان اسلام سے سچا نہیں ہوتا تو پھر کفر اس طریقے سے اندر آ جاتا ہے، پھر دل کالے ہو جاتے ہیں، دماغ اندھے ہو جاتے ہیں، پھر اس کو احساس نہیں ہوتا کہ میں کہہ کیا رہا ہوں، کر کیا رہا ہوں۔ نعوذ باللہ۔ ادخلوا فی السلم کافہ۔ تو کوئی یہ کہتا نہیں ہے کہ میں شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہوں، پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ کیا مطلب ہوا؟ ہر وہ کام، ہر وہ راستہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ٹکرانے والا ہو، وہ سارا شیطان ہے، وہ سارا شیطان ہے۔ نماز کے ٹائم پر نماز پر نہیں آتا، سمجھو کہ شیطانی چاپلوسی ہے۔ پیغمبر کریم نے فرمایا گالیاں نہ بکو، یہ گالیاں بک رہا ہے، سمجھو شیطان کے طریقے پر ہے۔ پیغمبر کریم نے فرمایا سود نہ کھاؤ، یہ کھا رہا ہے، سمجھو کہ شیطان کے راستے پر ہے۔ پیغمبر کریم نے فرمایا صلح کراؤ، لڑاؤ نہیں، یہ لڑانے کی باتیں کر رہا ہے، سمجھو کہ یہ شیطان کے نقش قدم پر ہے۔ ہر وہ طریقہ جس سے اللہ کے نبی نے منع کیا وہ کرنا، یہ شیطانی راستہ ہے۔ جس کو کرنے کا حکم دیا وہ نہ کرنا، یہ شیطانی نقش قدم ہے۔ انہ لکم عدو مبین، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس وجہ اس کو دشمن سمجھو۔ بھائی آپ کو اگر آپ کا بھائی بولے یہ تیرا دشمن ہے، اس پر بھروسہ کرتے ہو نا؟ اگر بیٹے کو باپ بولے، آپ کے ابو نے بولا ہو کہ بھائی یہ جو گھر والے ہیں نا یہ تمہارے کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے، یہ تمہارے دشمن ہیں، مانو گے نا؟ بھائی کی بات مانتے ہو، دوستوں کی بات مانتے ہو۔ اگر ویسے ہی کوئی گلی کوچے کا بندہ بولے سامنے دشمن کھڑا ہوا ہے، ڈاکو کھڑا ہوا ہے، آپ کو لوٹے گا، آپ اس کو جانتے بھی نہیں ہو، پھر بھی بات پر بھروسہ کرو گے نا؟ تو یہاں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا دشمن ہے۔ پھر اس اللہ کی بات کو ہلکا سمجھنا، یہ کہاں سے بندہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، لوگوں اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ، آدھے نہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جو نعمتیں دی ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، نعمتوں کو صحیح جگہ پر استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہر کفر یا سازش کو، شیطانی چالوں کو سمجھنے کی، ہر فتنے کو سمجھنے کی، بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا